یہ بتائیں کہ السلام علیکم۔ آپ نے تو قانون کا سامنا کیا، آپ مفرور بھی نہیں تھے اور آپ نے ہر مقدمے کا سامنا کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو آپ کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ کیا وجہ بتائی گئی ہے اور آپ کے پاس اس کی کیا ریمیڈی ہے؟ بہت شکریہ امیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو آپ کی اجازت سے پورے پاکستان کو، پاکستانیوں کو نیا سال مبارک۔ امتحان کا گزرا پچھلا سال، میری دعا ہے کہ یہ سال پاکستان کو اللہ تعالیٰ استحکام دے اور آپس کی جو رنجشیں ہیں وہ دور ہوں، اور ہم پاکستان کو ایک جمہوری ڈگر پہ چلا سکیں اس سوچ کے مطابق جو قائد کی سوچ تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس طرح پاکستان کو اپنے خوابوں میں سینچا تھا، ہم ابھی تک قائد کے خوابوں کے مطابق اور اقبال کی سوچ کے مطابق ملک کو نہیں چلا سکے۔ اور آسان حل ہے، حل بہت آسان ہے۔ ہم اپنی اناؤں کے حمالہ سے اتر کے آئین پاکستان کے مطابق ملک کو چلائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ سب کرم کرے گا۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمارے ممبران کا، جتنے تحریک انصاف کے تو اب تو ہم شمار بھی بھول گئے ہیں کہ کتنوں کے ریجیکٹ ہوئے ہیں، بڑے فریولس چیزوں پہ ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ جیسے میرا کیس ہے، مجھ پہ تو 9 مئی کا کیس ختم ہو چکا ہے، کیونکہ وہ تو عدالت میں کیس ڈسچارج ہوا عدم ثبوت کی بنیاد پہ، دہشت گردی وغیرہ جو بھی چارجز تھے۔ پھر ایم پی اوز بھی ختم ہو گئے، جب سب کچھ رہ گیا تو پھر کرپشن چارجز لگائے 50-60 دن میں۔ اس کے بعد اس پہ بھی ہائی کورٹ پشاور کے حکم سے نکل آئے۔ اللہ پشاور ہائی کورٹ کو سلامت رکھے، سپریم کورٹ کو بھی اور باقی عدالتوں کو۔ اب اس میں ان کو کچھ اور نہیں لگا تو انہوں نے اس میں ایک آبجیکشن لگائی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کا لیٹر نہیں ہے۔ تو وہ تو سب کو پتہ ہے، جب اسکروٹنی کا عمل پورا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ٹکٹ الاؤڈ ہوتے ہیں، اور کسی بھی جماعت، میری معلومات کے مطابق کسی بھی جماعت کے رکن نے، کینڈیڈیٹ نے ابھی تک اپنا ٹکٹ یا لیٹر نہیں جمع کیا۔ ہمارے بھی جتنوں کے منظور ہوئے ہیں ان کے بھی جمع نہیں ہوئے۔ تو بہرحال شاید میری شکل مبارک پسند نہیں ہے، یا عمران خان صاحب سے میری وفا پسند نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ تو اب آپ نے ٹریبیونل میں اپنی درخواست دائر کر دی ہے یا ابھی کرنی ہے؟ جی آج ہم نے بسم اللہ کر دی ہے جی، میرے وکلاء نے جی۔ اچھا، تو آپ کو کتنے دن میں امید ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا؟ ابھی انہوں نے 4 تاریخ لگائی ہے، ہوپ فلی میرے خیال میں تو ایک ہی سٹنگ میں، بہرحال جج صاحبان جو ہیں بہتر سمجھتے ہیں، میرے خیال میں اسی ہفتے ہو جانا چاہیے۔ اچھا، جب آپ کو فرض کریں کہ وہاں سے ریلیف مل جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ کیے جائیں، اس کے بعد تو سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ اس کے بعد تو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو؟ خطرے کی گھنٹی کہ آپ بجا تو چکے ہیں، مجھے پتہ لگ چکا ہے، آپ نے ایک پروگرام میں بات کی ہے۔ اچھا، بہرحال جو ہے ہم فیس تو کر رہے ہیں، پچھلے 1.25 سال سے فیس کر رہے ہیں، خاص کر 9 مئی کے بعد سے فیس کر رہے ہیں، تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ میں پر امید ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے 8 فروری کو، پر امید تو ہے کہ الیکشن ہوگا اسی تاریخ پہ۔ میری دعا یہ ہے کہ اس الیکشن سے پہلے چیئرمین عمران خان صاحب نکلیں اور وہ ہماری جماعت کو خود لیڈ کریں، کیونکہ ان پہ بڑے فریولس قسم کے اور بالکل بغیر کسی قانونی جواز کے سیاسی کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، وہ بھی میدان میں ہوں، میاں صاحب بھی ہوں، زرداری صاحب بھی ہوں، اور فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کرے۔ اچھا، آپ کو کوئی امید لگ رہی ہے کہ آپ کی پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ 8 فروری سے پہلے جیل سے باہر آ جائیں گے اور وہ آپ کی الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے؟ دیکھیے، جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے سائفر کیس پہ، اس کے بعد امید تو ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا اور انصاف ہوگا، اور عمران خان صاحب کو موقع ملے گا خود باہر نکل کے ہماری اس تحریک کو لیڈ کرنے کا۔ نہیں تو وہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گجرانوالہ کینٹ میں حملے کے کیس میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا، ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، تو وہ اس کیس میں گرفتار ہو جائیں گے؟ دیکھیں، ہم اپنی قانونی لڑائی تو لڑیں گے، ہمارے پاس تو یہی ایک آپشن ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو ڈیل لے کے ملک سے جانے والے آدمی تو ہے نہیں۔ اب میاں صاحب تو نہیں ہے کہ بکسے مکسے ڈال کے جہاز میں نکل جائیں، وہ تو بندہ ہی ادھر میڈ ان پاکستان ہے۔ اچھا، تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ ابھی آپ چلیں تنقید کر رہے ہیں آپ نواز شریف صاحب پہ، بالکل آپ کا رائٹ ہے، لیکن یہ جو کچھ ابھی آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہ اس کا راستہ جو ہے وہ اسی وقت دکھایا گیا ہے مقتدر لوگوں کو جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی، جب 2021 میں سینٹ کے الیکشن تھے، تو اسی طریقے سے جو مسلم لیگ نون کے جو سینٹ کے امیدوار تھے ان کے بھی کاغذات نامزدگی اسی طریقے سے مسترد کروائے گئے۔ میں نے
وقفے سے پہلے مثال پیش کی ہے پرویز رشید صاحب کی، اور اس وقت تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے ہر قدم کی حمایت کرتی تھی. آپ کو نہیں لگتا جو تحریک انصاف نے بویا آج وہی کاٹ رہی ہے؟ میر صاحب دیکھیں، جوانی میں آپ سے بھی کچھ لغزشیں ہوئی ہوں گی، میرے سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی. کیا جوانی کی لغزش جو ہے اس بات کی جواز ہے کہ آج ہم پھر وہی گناہ کریں؟ ماضی میں جو ہوا آج کے غلط کام کا جواز تو نہیں. میں تو ماضی کی غلطیوں کو کا ڈیفنس کرنے نہیں بیٹھا، میں تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے تو اپنے آنے والی نسل کی فکر ہے. آپ ہی کے پروگرام میں ایک بار نہیں کوئی 4-5 بار گرفتاری سے ریلیز ہونے کے بعد میں آپ ہی کے اسٹوڈیو میں آ کے یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ بیٹھیں اور گفتگو سے مسئلہ حل کریں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. اللہ سورہ شورى میں خود فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو، مومنین کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے بیٹھ کے شورا کرتے ہیں. ہم مسئلہ پتہ ہے میر صاحب کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہ تو یہ الزام ہوگا نا کہ 3.5 سال کی حکومت میں نہیں سیکھے، یہ 45 سال حکومتوں میں رہ کے نہیں سیکھے. ان کو ووٹ کی عزت تب یاد آتی ہے جب یہ اقتدار سے باہر ہوں. جیسے ہی ان کو لگتا ہے کوئی چمک نظر آتی ہے تو وہ پھر اس چمک کی تلاش میں جو اصل میں بعد میں سراب ثابت ہوتی ہے. جس طرح صحرا میں آپ کو ایک سراب جس کو انگریزی میں مرج کہتے ہیں، تو آپ کو یہ بالکل غلط دوغلی پالیسی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ووٹ کو عزت دو کی آپ کا بیانیہ ہے تو پھر صرف چند روزہ اقتدار کے لیے اس کو آپ داؤ پہ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کو، میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو خود یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ ہمیں ایک آزاد شفاف الیکشن ہو اور لیول پلینگ فیلڈ ہو. بلکہ اگر وہ یہ بات کرتے کہ میرے سے اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے، اگر یا یہ کہتے میرے سے جو زیادتی ہوئی ہے وہ کسی اور سے نہ ہو، ان کا قد بڑھتا. لیکن ان کو تو اقتدار چاہیے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے پورے خاندان کے لیے چاہیے.